میں نے کل جب سے یہ حدیث پڑھی ہے تو میرے دل میں یہ بار بار خیال آتا ہے وہ محفل، وہ مجلس کیا ہوگی جہاں پر نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے ساتھ تکریم اور تعظیم والا معاملہ کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ یا کوئی بڑا لیڈر ہے یا قوم کا سردار ہے اور اس کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک باہر سے ایک دوسرا شخص آتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھ کے متوجہ ہو کے کہے گا یار کہیں جگہ ہے بیٹھ جاؤ، نہیں تو نہیں بیٹھ۔ لیکن اللہ کے رسول جب ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اس مجلس کے اندر ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ تشریف لے کے آئے تو دیکھا مجلس میں کہیں پر کوئی بھی جگہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اٹھائی، اس کو لپیٹا اور اس صحابی کی طرف پھینک دی اور کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ لیکن وہ صحابی، یہ میرا خیال ہے کہ ان صحابی کے دل میں آیا ہوگا کہ اتنی تعظیم والے شخص کی اتنی تعظیم والی چادر کے اوپر میں اپنا پاؤں کیسے رکھوں، میں اس کے اوپر کیسے بیٹھوں۔ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ وہ اس چادر کو زمین پر بچھائیں جس چادر کو نبی علیہ السلام سے نسبت ہو چکی ہے، وہ اس کے اوپر کیسے بیٹھ سکتے تھے۔ انہوں نے اس چادر کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما اور پھر اس کو واپس نبی علیہ السلام کو عطا کر دی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا ایسا اکرام کرے جس سے آپ نے میرا اکرام کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو تم اس کا اکرام کرو، تم اس کی تعظیم کرو۔ آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، امیجن کریں اس محفل کو تو آپ کو یقیناً واضح ہوگا کہ ایک طرف رحمت للعالمین، دو جہانوں کے سردار جن کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں ہیں، وہ ایک ایسے شخص کو اتنی تعظیم کر رہے ہیں اور ان کا اتنا اکرام کر رہے ہیں۔ دیکھیں انسان بڑا تب نہیں ہوتا کہ وہ خود کو بڑا محسوس کرے یا خود کو اس کے اندر کچھ قائدانہ صلاحیتیں ہوں۔ انسان بڑا تب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کی تعظیم کرنا سیکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے حکم دے کر اپنے آپ کو بڑا نہیں منوایا، بلکہ ہمارے نبی نے لوگوں کے دلوں پر راج کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ وہ خود قائد ٹھہرے لیکن وہ دوسروں کے دلوں پر انہوں نے راج کیا۔ یہی صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے جب سے مسلمان ہوا اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی ایسا دیکھا نہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکرا لیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں یہ عمدہ اخلاق اور اتنا مشفقانہ رویہ ایک صحابی کے ساتھ جب یہ تھا تو آپ سوچیں باقی صحابہ کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل بڑائی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو اپنے سامنے جھکا دیں، بلکہ اصل بڑائی تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ آج اگر کسی کے پاس کرسی آ جاتی ہے تو وہ دوسروں کی خدمت کرنا اپنے خلاف طبیعت سمجھتا ہے۔ اگر تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو نظریں بدل جاتی ہیں، لہجے بدل جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اختیار آیا تو آپ کے پاس عاجزی آنی چاہیے، اگر آپ کے پاس مال و دولت آیا تو آپ کے اندر مشفقانہ رویہ آنا چاہیے، اگر آپ کے پاس کوئی مقام ہے تو آپ دوسروں کو بے مقام نہ کریں، اگر آپ کو عزت ملی ہے تو آپ دوسروں کو بے عزت نہ کریں۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ یاد رکھیں لوگ آپ کا عہدہ بھول سکتے ہیں، آپ کی دولت شہرت سب بھول سکتے ہیں، لیکن لوگ آپ کی وہ دی ہوئی عزت جو آپ نے اس کو دی تھی وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے، وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، انشاءاللہ نیکسٹ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔